پر اپنی تجلی نازل کی، حضرت موسیٰ اس تجلی کی تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو گئے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اللہ کا دیدار کتنی بڑی چیز ہے کہ صرف اس کے نور کی تجلی دیکھ کر حضرت موسیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وہاں ریکویسٹ کر رہے ہیں اور منع کیا جا رہا ہے، اور معراج کی رات جبریل امین کو بھیج کر اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا جا رہا ہے۔ فرق سمجھیے گا کلیم اللہ اور حبیب اللہ کا ہے۔ صلاۃ والسلام میں شعر سنتے ہیں نا، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، فرق مت جس کے بارے میں معلومات نہ ہو۔ اس پوری کائنات کا سب سے بڑا غیب خود رب عز و جل ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، نبی پاک سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر اپنا جلوہ دکھا دیا۔ اب بتاؤ، جس رب نے اپنا آپ دکھا دیا وہ اور کیا چھپانا باقی رہ جاتا ہے؟ یہی بات سیدی اعلیٰ حضرت نے مسئلہ علم غیب پر، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گلی مکا دی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شعر سمجھا رہا ہے کہ یا اللہ، جب رب نے یا رسول اللہ، جب رب نے اپنا آپ سے نہیں چھپایا تو اور کون سا غیب چھپانا ہے؟ تو اللہ نے اپنے حبیب کو بہت کچھ عطا فرمایا، بہت سارے علوم سے نوازا۔ یہ پہلا معجزہ جو بتاتا ہے رسول پاک علیہ السلام کی شان کیا ہے۔ اور دوسرا معجزہ جس کو اعظم المعجزات کہا جاتا ہے، the biggest miracle of رسول پاک علیہ السلام، اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید۔ اور یہ وہ معجزہ ہے جو آج بھی ہمارے درمیان ہے۔ ہاں، باقی معجزات تو سن رہے ہیں نا، سن کر جھوم رہے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، نہ چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، نہ سورج کو پلٹتے دیکھا، کوئی معجزہ نہیں دیکھا، آج سنتے خوش ہوتے رہتے ہیں، مگر یہ معجزہ ہمارے درمیان ہے۔ اور کیسا معجزہ ہے؟ آنکھوں سے دیکھو اس قرآن کو، زبر زیر پیش میں کوئی فرق نہیں لا سکتا، کروڑوں سینوں میں محفوظ ہے۔ اللہ نے حفاظت کا انتظام کیسا کیا ہے؟ 5-6 سال کے بچے کو قرآن یاد ہو جاتا ہے، مگر ہم قرآن سے کتنا فیض لیتے ہیں، کتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں اسے۔ آج چونکہ فیملیز موجود ہیں، خاندان کے لوگ موجود ہیں، پردے میں مجھے اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، یہ بیان لائیو بھی جا رہا ہے، قرآن مجید سے ہی کچھ مدنی پھول پیش کرتا ہوں، بلکہ قرآن پاک کا سب سے بہترین قصہ جس کو خود قرآن احسن القصص کہتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں قرآن کا سب سے بہترین قصہ ہے۔ قرآن میں 100 کے قریب واقعات ہیں، مگر اس واقعے کو سب سے بہترین واقعہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں اتنے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں، اتنے مد و جزر ہیں، اتنے نصیحت کے مدنی پھول ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ واقعہ کون سا ہے؟ اس کو سورہ یوسف کو کہا گیا۔ حضرت یوسف کے واقعے کو قرآن کے بہترین واقعوں میں سے ایک واقعہ احسن القصص کہا گیا۔ ماجرا کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یوسف نے ایک 7 سال کی عمر میں خواب دیکھا اور اپنے والد سے کہتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو حضرت یعقوب کہتے ہیں بیٹا یہ خواب کسی کو بتانا نہیں۔ اچھا، اس واقعے کی اہمیت کو سمجھیے گا کہ قرآن پاک میں پوری سورہ یوسف کے نام سے ایک پوری سورت موجود ہے۔ کہا بیٹا کسی کو بتانا نہیں، تمہارے بھائی سن لیں گے تو وہ حسد میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یاد رہے 12 بیٹے تھے، 2 سگے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، اور باقی سٹیپ برادرز تھے، سوتیلے بھائی تھے، دوسری زوجہ سے تھے، تو وہ باقیہ 10 بھائی تھے۔ اور ایسا ہی ہوا، ان بھائیوں کو حضرت یوسف سے حسد ہو گیا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پیار کرتے تھے ان سے، ان کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا تھا، چہرہ بڑا نورانی تھا، اللہ نے نبی بنانا تھا، تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی، تو بھائیوں کو حسد ہو گیا۔ اب بھائیوں نے پلان کیا کہ کسی طرح ان کو لے جائیں اور ان کو کسی طرح قتل کر دیں، مار دیں، تاکہ یہ اس راستے سے ہٹ جائیں، حضرت یعقوب کا پیار ہمیں مل جائے۔ ایسا ہی کیا بھائیوں نے، بڑی مشکل سے اجازت لے کر حضرت یوسف کو لے گئے۔ حضرت یعقوب دیتے نہیں تھے، انہیں کہا نہیں آپ دیں، ہم بڑا خیال رکھیں گے۔ وہ لے کر گئے، حضرت یوسف کو بہت مارا، مار کر لہو لہان کیا، اور آپ کے ہاتھ پیر باندھ کر آپ کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔
یعنی بھائیوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مار بھی دیا، 7-8 سال کے بچے کو کنویں میں بھی ڈال دیا، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، اپنے پروں پہ انہوں نے حضرت یوسف کو اتارا۔ ایک حضرت یعقوب نے چلتے وقت ایک قمیض ان کے گلے میں رومال کی طرح باندھ دیا تھا، انہوں نے اسے کھول کر انہیں پہنا دیا، اور وہ جیسے ہی قمیض پہنایا تو اس نے روشنی کا کام شروع کر دیا، اندھیرے کنویں میں اجالا ہو گیا۔ جس کنویں میں حضرت یوسف کو ڈالا تھا وہ کنواں کھارا تھا، پانی کھارا تھا، حضرت یوسف کے قدم لگے تو وہ پانی بھی میٹھا ہو گیا۔ اچھا، ادھر الگ کہانی ہے، ادھر الگ کہانی ہے۔ وہ بھائی روتے ہوئے، ڈرامہ کرتے ہوئے حضرت یعقوب کے پاس جا رہے ہیں، اور حضرت یوسف کے کپڑوں پر کچھ بکری کا خون چھڑکا اور کہا کہ دیکھے بابا جان، ہم تو بھائی کو لے کر گئے تھے، کھیلتے کھیلتے ایک بھیڑیا آیا، وہ بھائی کو چیر پھاڑ گیا، یہ اس کی خون والی قمیض ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا، اب رونے لگے، مگر جب قمیض دیکھی تو پہچان گئے کہ بچوں نے کوئی نہ کوئی کہانی بنائی ہے۔ آپ نے فرمایا بڑا ہوشیار بھیڑیا تھا، میرا بیٹا تو کھا گیا مگر قمیض پھاڑنا بھول گیا، کہ قمیض کو وہ پھاڑنا بھول گئے تھے، پوری کمپلیٹ قمیض دی اور اس پر خون کے چھینٹے لگا دیے تھے۔ بہرحال حضرت یعقوب آنسو بہاتے رہے، مگر ادھر اللہ کی کرنی کیا ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں میں تھے، آپ روز کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح باہر آ جائیں، اور بھائی بھی روز آ کر دیکھتے تھے کہ کنویں سے نکلے تو نہیں ہیں۔ لیکن ایک بار کیا ہوا کہ قافلہ وہاں سے گزرا، مصر جا رہا تھا، اس نے ڈول ڈالی، حضرت یوسف نے اس ڈول کو پکڑ لیا، جب اس ڈول کو کھینچا گیا تو اب باہر آ گئے۔ جب باہر آئے تو قافلے والے حیران ہو گئے، اتنا خوبصورت، اللہ نے بہت حسین بنایا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے اس دنیا میں سب سے خوبصورت اگر کوئی ہستی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ جتنے خوبصورت لڑکے کو دیکھا تو بڑے حیران ہوئے۔ اب بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ کنویں سے باہر نکال لیا ہے، وہ قافلے والوں کے پاس پہنچ گئے، کہا یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، بہت سستا دے دیں گے، بس شرط یہ کسی دور علاقے میں لے جاؤ۔ حضرت یوسف کو ان بھائیوں نے 20 درہم میں بیچ دیا، 20 درہمز، بہت سستی قیمت پر۔ شرط یہ تھی کہیں دور لے جاؤ، کہیں واپس گھر نہ آ جائیں۔ زیادتی دیکھ رہے ہیں آپ، پرابلمز دیکھ رہے ہیں، گھر سے نکالا، لہو لہان کیا، کنویں میں ڈال دیا، بلکہ غلام بنا کر بیچ دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں اپنی مشکلوں، اپنی پریشانیوں، اپنی ڈیفیکلٹیز کو ذرا ذہن میں لائیے گا۔ ہم میں سے کوئی اتنا پریشان نہیں ہوگا جو حضرت یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا، مگر اب دیکھیے آگے اللہ نے کیسا راستہ بنا۔ ابھی اور مشکلیں باقی حضرت یوسف کی۔ آپ بازار میں گئے، جب بازار میں، مصر میں بازار لگتا تھا غلاموں کا، آپ کو سیل آؤٹ کیا گیا تو وہاں عزیز مصر کے لوگ آئے جو بادشاہ مصر کے لوگ تھے، دیکھا بڑا خوبصورت غلام ہے، بڑے سستے ریٹ پر مل رہا ہے، خرید کر گھر لے آیا بادشاہ۔ اپنی بلکہ کو کہا کہ بڑا خوبصورت نوجوان لے کر آیا، اس کا خیال رکھنا۔ آپ کے حسن کے چرچے تھے، اب آپ کنویں سے نکل کر محل میں پہنچ گئے، مگر وہاں ایک اور آزمائش کھڑی تھی۔ جب آپ کی جوانی ہوتی ہے تو بادشاہ کی جو ملکہ ہے زلیخا، اس کی نیت خراب ہوتی ہے، اور وہ معاذ اللہ حضرت یوسف کو گناہ کے لیے بلاتی ہے، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، گناہ کا موقع ہے، کنٹرول ہے۔ مگر یہ کیسا نوجوان ہے خوف خدا والا، آپ کہتے ہیں مجھ پر یہ زیادتی نہ کرو، مجھ سے یہ گناہ نہ کرواؤ، میں اپنے مالک پر کیسے یہ خیانت کر سکتا ہوں، تم اس کی زوجہ ہو۔ زلیخا کہتی نہیں، تم نے میرے ساتھ برا کام کرنا ہے۔ حضرت یوسف اپنی عزت بچا کر بھاگنے لگے، زلیخا پیچھے دوڑتی ہے، آپ کو پکڑتی ہے، آپ کا پیچھے سے کرتا بھی پھٹ جاتا ہے۔ اس حالت میں عزیز مصر کمرے میں آ جاتا ہے۔ اب یہ کیسا سینیریو ہے کہ بیوی ہے اور غلام ہے کمرے میں، اور حضرت یوسف کو، اب عورت تو عورت ہے، اس نے اپنی چال چلنا شروع کی، رونا شروع کر دیا کہ انہوں نے مجھ پر اٹیک کیا ہے، میری عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے، میرے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف کہنے لگے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر گواہ کوئی نہیں ہے، بے گناہی کی گواہی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، اس کمرے میں ایک 4 مہینے کا بچہ جھولے میں موجود ہے۔ عزیز مصر کہتا ہے میں کیسے مانوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو، میری بیوی سچی ہے یا تم سچے ہو؟ حضرت یوسف کو اللہ کی قدرت پر کیسا بھروسہ تھا، آپ فرماتے اس بچے سے پوچھ لو۔ ہیں عزیز مصر کہتا ہے 4 مہینے کا بچہ کیسے گواہی دے گا؟ کہ آپ اس سے پوچھیں، یہ گواہی دے گا۔ اللہ اکبر، جب حضرت یوسف نے یہ کہا تو اس 4 بچے نے بولنا شروع کر دیا۔ یہ سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے لوگ ہیں سب بڑی غور سے میرا بیان سن رہے ہیں، اتنا انٹرسٹنگ، اتنا زبردست واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ اگر ہم پڑھیں تو کیسے کیسے واقعات قرآن میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔
اس 4 مہینے کے بچے نے گواہی دینا شروع کی کہ اے عزیز مصر یہ دیکھو اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف گناہگار ہے، انہوں نے غلطی کی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو سمجھ جاؤ زلیخا گناہگار ہے۔ کتنا لاجیکلی جواب ہے۔ اگر مرد پیش قدمی کرتا ہے، عورت ڈیفینڈ کرتی ہے تو مرد کا آگے سے گریبان پھٹے گا، لیکن اگر پیچھے سے گریبان پھٹا ہے تو اس کا مطلب مرد تو بھاگ رہا تھا نا، دور ہو رہا تھا، عورت نے اس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا جب عزیز مصر نے دیکھا کہ حضرت یوسف کا پیچھے سے گریبان پھٹا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ غلطی زلیخا کی ہے، مگر پھر بھی اس کی وائف نے بہت انسسٹ کیا، اور جناب بڑے جس کو کہیں کہ پلان بنایا، تو حضرت یوسف کو جیل میں پھر بھی ڈال دیا گیا۔ اب آپ آزمائشیں غور کر گنتے جائیے گا، گھر سے نکلتے ہیں، بھائی مارتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کنویں میں ڈالتے ہیں، پھر ایک رہائی ملتی ہے تو سیل آؤٹ کر دیا جاتا ہے، غلام بنا دیا جاتا ہے۔ غلامی سے بدتر زندگی کون سی ہے؟ بندہ اپنی زندگی نہیں، غلامی والی زندگی گزارتا ہے، پھر بازار میں گویا سودا لگتا ہے۔ مصر میں بکتے ہیں، بک کر محل میں پہنچتے ہیں، شاید چند دنوں کا سکھ ملا ہوگا تو پھر ایک بڑا ہی عجیب الزام لگتا ہے اور اب آپ جیل میں چلے جاتے ہیں۔ اور کتنے دنوں کے لیے جیل میں؟ ایک روایت کے مطابق 7 سال اور ایک روایت کے مطابق 12 سال جیل میں رہتے ہیں۔ مگر حضرت یوسف سے پوچھا گیا کہ یہ قید کیسی ہے؟ کہتے اس گناہ سے بہت اچھی ہے کہ جس گناہ میں مجھے ڈالا جا رہا تھا، میں برسوں قید میں رہنے کے لیے تیار ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ میں ذرا اپنے بیان کو روکتا ہوں، اور یہاں نوجوانوں سے، اسلامی بھائیوں سے، پردے میں رہ کر میری بہنیں سن رہی ہیں، غور کیجئے یہ کیسا تقوی ہے، یہ کیسی پرہیزگاری ہے۔ گناہ کرنے کا موقع ہے مگر حضرت یوسف گناہ نہیں کر رہے، اور آج ہمارا کیا حال ہے۔ اللہ ہم سب کو امتحان سے محفوظ رکھے۔ گناہ کا موقع نہ ملا اور گناہ نہ کیا تو کوئی کمال نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے نہ کیا، مگر اللہ اس امتحان سے بچائے کہ جب بندے کے پاس گناہ کا موقع ہو اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قیامت کے دن جن خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، حدیث پاک میں جن 7 لوگوں کا ذکر ہے اس میں ایک بندے کا یہ بھی ذکر ہے کہ جس کو حسن و جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے پرہیزگاری۔ کاش اکیلے میں گناہ کرتے ہوئے ہمیں یاد آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں نا، حدیث پاک کا مضمون ہے، تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جنت کی گارنٹی مل سکتی ہے، مگر وہ گارنٹی کیا ہے؟ کہ تم مجھے اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ 2 چیزیں اس کو سنبھالنا آسان نہیں ہے۔ زبان، اس کے 32 پہرے دار ہیں، مگر یہ پہرے داروں یعنی 32 دانتوں کا پہرا توڑ کر جب چلتی ہے تو کسی کا دل توڑتی ہے، کسی کا جگر پھوڑتی ہے، کسی کا گھر توڑتی ہے، کسی کی غیبت کرتی ہے، لڑائی جھگڑے اوٹ پٹانگ، نہ جانے زبان کیا کیا گناہ کرتی ہے۔ تو اس زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے، کمال کی نعمت ہے، یقین کریں زبان نعمت بھی بہت بڑی ہے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کچھ بھی نہیں کیا، 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوا، اس زبان سے اللہ کی رحمت سے میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، اللہ پاک قبول فرما لے تو ہم سب نے 3 جنت میں درخت لگا لیے ہیں۔ اتنا آسان۔ ہاں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، بندہ پڑھتا رہے زبان سے جنت کی نعمتیں پاتا رہے گا۔ اتنا آسان ہے نیکیاں کمانا، مگر یہی زبان جب گناہوں کے انبار لگاتی ہے، گناہ تو گناہ، اگر معاذ اللہ اسی زبان سے کلمہ کفر ادا ہو جائے، معاذ اللہ، تو ایسی بھی صورت بن سکتی ہے کہ اپنی زندگی کی ساری نیکیاں برباد، بندہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ تو زبان اور پھر شرمگاہ، یاد رکھیے، پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے۔ اپنی آنکھوں کو پاک رکھیے، اپنے کانوں کو پاک رکھیے، دل کو پاک رکھیے، ان چیزوں کو نہ دیکھیے جو حرام ہیں۔ ہم بدکاری کے فضائل تو سنتے ہیں، مگر کیا آپ کو معلوم ہے حرام دیکھنے کو حرام آنکھوں کی بدکاری کہا گیا، حرام سننے کو کان کی بدکاری کہا گیا؟ ہم غور کریں کہ کیا ان چیزوں سے ہم بچتے ہیں؟ اللہ حضرت یوسف کی پاک بازی کا صدقہ نصیب فرمائے۔ 12 سال جیل میں رہے، مگر اللہ کی شان دیکھے، جیل میں بھی اسلام کی دعوت دیتے رہے، نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ جیل میں لوگ آتے آپ سے خواب پوچھتے، آپ خواب کی تعبیر بتاتے، اللہ نے آپ کو خاص خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا۔
اب اللہ کی شان دیکھیں، بادشاہ کے دو بندے کسی جرم میں جیل میں پہنچ گئے، انہوں نے اپنے اپنے خواب بتائے، حضرت یوسف نے جواب دیے، ان کے خواب سارے سچے ہو گئے، بڑے حیران ہوئے۔ جب وہ باہر نکلے تو بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اب بادشاہ نے بڑا عجیب خواب دیکھا عزیز مصر نے، کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 پتلی گائیں ہیں، وہ موٹی گائیں جو ہیں وہ پتلی گائیوں کو کھا رہی ہیں۔ اب بہرحال جب اس نے یہ خواب دیکھا تو عزیز مصر نے بڑے بڑے خواب بتانے والے لوگوں کو بلایا کہ بتاؤ اس کا معنی کیا ہے، کہ 7 فربا گائیں، موٹی گائیں پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بڑے بڑے خواب بتانے والے آئے، سب نے جواب دیا، بادشاہ کو اطمینان ہی نہ ہو۔ بادشاہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم جیل میں جب گئے تھے نا، بادشاہ سلامت، ایک بندہ ہے جیل میں، وہ کمال کی خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اگر آپ کو اپنے خواب کی سچی تعبیر چاہیے تو جیل میں جو بندہ ہے اس سے بات کریں۔ پتہ کیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ کہا باہر آئیے، آپ کو رہائی ملتی ہے، آپ خواب کی تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف کی خودداری دیکھیں، کہتے ہیں ایسے باہر نہیں آنا، میں نے پہلے میری بے گناہی کا اعلان کیا جائے، مجھ پر جو جھوٹا الزام لگایا اس میں مجھے دنیا کو بتایا جائے کہ مجھ پر وہ الزام جھوٹا تھا۔ پھر ایسا ہی ہوا، اللہ نے پھر دیکھو کیسی عزت دی، پورے مصر میں اعلان کیا گیا کہ ان پر جھوٹا الزام تھا، ان پہ جھوٹا کیس بنایا گیا، باعزت انہیں باہر لایا گیا۔ اب حضرت یوسف نے کمال کی تعبیر بتائی، وہ کہتے ہیں کہ 7 فربا گائیں جو 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 برس تک مسلسل کھیتی باڑی کرنی ہے، اور پھر ان اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ اس کے بعد 7 برس تک قحط آ جائے گا، خشک سالی آئے گی، اناج ختم ہو جائے گا، اور ان 7 برسوں میں جو آپ نے اناج محفوظ اسٹور کیا ہوگا وہ اگلے 7 سالوں کام آئے گا۔ بادشاہ کو تعبیر بڑی کمال کی لگی، کہا یہ کیسے پاسبل ہے؟ حضرت یوسف نے کہا اگر آپ یہ سارا انتظام مجھے دے دیں تو میں اس پورے سسٹم کو چلا لوں گا۔ اللہ کی شان دیکھیں، بادشاہ نے وہ پوری ذمہ داری حضرت یوسف کو عطا فرما دی۔ مصر کا کنٹرول حضرت یوسف کے ہاتھ میں آ گیا، جس مصر کے بازار میں آپ کو بیچا گیا ہے اب اس مصر کا فرمان روا میرے رب نے بنا دیا۔ اب ذرا غور کیجئے، 7 سال تک آپ نے کمال کی پلاننگ کی، زبردست فصل اگائی، اسٹور کرتے گئے، لوگ باقی ملکوں والوں کو نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے، مصر والوں نے یہ پلان کیا، 7 سال تک اسٹاک ہو گیا۔ اب 7 سال کے بعد قحط سالی آئی، آس پاس کے جو ملک ہیں سب کے پاس اناج نہیں ہے۔ اناج کہاں ہے؟ صرف مصر میں موجود ہے۔ اب باہر سے لوگ آنے لگے، اپنے پیسے لے کر آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ڈھیروں مال جمع ہو گیا، مناپلی تھی اور کسی کے پاس اناج نہیں تھا، سونے کے سکے ہیں، چاندی کے سکے ہیں، خزانے بھر گئے۔ حضرت یوسف نے اناج سیل آؤٹ کیا، مگر اسی دوران آپ کے وہ بھائی بھی آ گئے۔ اچھا، حضرت یوسف تو انہوں نے تو اپنے طور پر 7 سال کی عمر میں کنویں میں ڈال دیا تھا، اب یہاں حضرت یوسف برسوں بعد بادشاہ بن چکے ہیں۔ اب وہ 11 بھائی آتے ہیں اناج لینے، لائن میں لگ کر آتے ہیں، حضرت یوسف پہچان جاتے ہیں، وہ نہیں پہچانتے کہ یہ ہمارے جو ہے وہ بھائی ہیں۔ اب جب وہ اناج لینے آئے تو حضرت یوسف نے دیکھا کہ اس میں سگے بھائی بنیامین نہیں ہیں، تو حضرت یوسف نے کہا کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ کہا جی ہمارا ایک بھائی ہے، ان کا نام بنیامین ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اس سال تو اناج دے دیا ہے، اگلی بار اناج لینے اگر اپنے اس بھائی کو لاؤ گے تب میں نے اناج دینا ہے، ورنہ اناج نہیں دینا۔ اور اپنے غلاموں کو کہا کہ ان لوگوں کی بوریوں میں ان کے پیسے بھی واپس ڈال دو، یعنی جو انہوں نے اماؤنٹ دی تھی اناج کے لیے وہ پیسے بھی واپس ڈال دیے۔ یہ اناج لے کر گھر جاتے ہیں، اپنے بابا جان حضرت یعقوب سے کہتے ہیں بابا جی مصر کا بادشاہ تو بہت اچھا ہے، اناج تو دیا ہے، مگر ایک شرط لگائی ہے کہ اگلی بار اپنے بھائی کو لے کر آنا۔ حضرت یعقوب کہتے تم نے پہلے میرے بیٹے حضرت یوسف کے ساتھ بھی غلط کیا، اب بنیامین کو لے جاؤ گے، تمہارا پلان کچھ اور ہے، تم اسے بھی تکلیف پہنچاؤ گے۔ کہ نہیں بابا جان ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر یہ پیسے لے کر نہ گئے تو پھر اناج نہیں ملنا۔ مگر جب بوریاں کھولی تو حیران رہ گئے کہ سارے پیسے بوریوں میں موجود ہے۔ کہا دیکھے تو صحیح کیسا بادشاہ ہے، پیسے بھی واپس دے دیے ہیں، اب تو ہمارے بھائی کو بھیج دیں۔ اچھا اب ہوا کیا ذرا سمجھیے گا، اللہ نے عروج کیسا دیا۔ پہلی باری میں یعنی پہلے سال میں تمام لوگوں کے پیسے حضرت یوسف کے پاس آئے، اگلی باری میں پیسے لوگوں کے پاس نہیں تھے کیونکہ بزنس ہی نہیں ہوا نا، خشک سالی تھی۔ اگلی بار لوگ اپنے جانور لے کر آئے کہ ہمارے سارے جانور آپ کے اناج دے دیں، سب لوگوں کے جانور حضرت یوسف کے پاس ہو گئے۔ تیسری بار کیا ہوا کہ پیسے نہیں ہیں، اب اناج جانور بھی نہیں ہیں،
کھانا تو کھانا ہے نا. لوگ آ کر کہتے ہیں آپ ہمیں ہی خرید لیں, ہمیں اس کے بدلے آپ ہمیں اناج دے دیں. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ مصر کے سارے لوگوں نے حضرت یوسف کو اپنا آپ بیچ دیا. یعنی دوسرے لفظوں میں پورا مصر بلکہ دنیا کے دیگر علاقوں کے لوگ حضرت یوسف کے غلام بن گئے. حضرت یوسف نے سب کو خریدا, اس کے بدلے اناج دیا. اللہ نے دنیا کو یہ منظر دکھایا کہ جس حضرت یوسف کو مصر کے بازار میں بیچا گیا تھا, اب پورا مصر حضرت یوسف کا غلام بنا. اور سبحان اللہ, آپ نے اناج بھی دیا اور سب کو آزاد بھی کر دیا. سبحان اللہ. اس کا مطلب سارا مصر جو ہے وہ حضرت یوسف کا آزاد کردہ غلام بنا. اب بھائی بڑی منتیں کر کے حضرت بنیامین کو لائے. جب لے کر آئے اور دوبارہ اناج لے کر گئے تو حضرت یوسف نے بنیامین کو اپنے پاس بلایا, برابر تخت پر بٹھایا اور کان میں کہا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں. اللہ اکبر. امیجن کیجئے کہ کیسی کیفیت بنی ہوگی حضرت بنیامین کی. لیکن آپ نے کہا بھی اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. بھائیوں کو کہا جاؤ, تمہارا بھائی واپس نہیں آئے گا. اللہ اکبر. وہ کہنے لگے ہم نے اپنے بابا جان سے بڑے وعدے کیے ہیں, اب اگر وہ نہ گیا تو بابا جان تو یہی سمجھیں گے تم نے یوسف کے ساتھ بھی زیادتی کی, بنیامین کے ساتھ بھی زیادتی کی. بھائی کہتے ہم تو واپس نہیں جائیں گے. ایک بھائی یہودا جو ہے وہ کہتا ہے میں واپس جا کر ابا جی کو بتاتا ہوں. جب وہ واپس گئے حضرت یعقوب کو بتایا کہ بنیامین واپس نہیں آ رہے, بادشاہ نے اپنے پاس روک لیا ہے. حضرت یعقوب کو اتنا افسوس ہوا, آپ اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ ضعیف ہو گئی. آپ اپنی آنکھوں کی بینائی میں بہت آپ کا نور کم ہو گیا. اللہ اکبر. اب وہ بھائی پھر روتا ہوا حضرت یوسف کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ سلامت, میرے بھائی کی غم میں میرے والد کی آنکھیں آنسو بہ بہ کر ان کی بینائی بھی کم ہو گئی ہے, ہم پر ترس کھائیے. اب تو مال بھی نہیں ہے ہمارے پاس, تھوڑے سے کھوٹے سکے ہیں, یہ لے لیجئے, خیرات میں کچھ اناج دیجئے. جب اللہ کے نبی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کی یہ حالت دیکھی کہ ان کی نوبت خیرات مانگنے کی آ گئی ہے, اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی جب بات سنی کہ وہ رو رو کر ان کی بینائی کمزور ہو گئی ہے, حضرت یوسف بے قرار ہو گئے اور کہا کہ نہیں, اب آپ نے بتا دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں, اور سنو میرا یہ کرتا لے جاؤ اور جا کر میرے والد کی آنکھوں پر رکھ دینا, اللہ ان کی بینائی واپس فرما دے گا, ان کی بینائی کا ذوف دور ہو جائے گا. اور سبحان اللہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ حضرت سبحان اللہ یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یہ کرتا لے کر جایا جاتا ہے تو حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بینائی واپس آتی ہے. پھر یہاں خوبصورت ایک جملہ مل رہا ہے کہ جب قرآن یہ واقعہ بیان کر رہا ہے کہ حضرت یوسف کرتا بھیج رہے ہیں اور اس کرتے کی برکت سے ان کی بینائی آ رہی ہے, تو یہ تبرک پر کس قدر بڑی دلیل ہے. ارے اللہ کے نبی تھے, اللہ سے دعا کرتے اللہ بینائی واپس لوٹا دیتا, اپنا کرتا کیوں بھجوانا تھا, اور قرآن اس کو بیان کر رہا ہے. تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ والوں کی نسبت والی چیزوں میں برکت ہوا کرتی ہے. جن کے گھروں میں غلاف کعبہ ہیں, جن کے گھروں میں اللہ والوں کے مزارات کی چادریں ہیں, جن کے گھروں میں بزرگان دین سے بس کی ہوئی چیزیں ہیں, یقیناً اس میں برکت ہے. ارے جبھی تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنا کرتا بھیج رہے ہیں, اور وہ کرتا جب ان کی آنکھوں پر لگایا جاتا ہے, یہ قرآن سے ثابت ہے کہ ان کی بینائی کا نور واپس آتا ہے. اور سبحان اللہ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے. حضرت یوسف نے بڑا شاندار پروٹوکول ارینج کیا. اب والد کو بلانا ہے, 200 سواریاں بھیجی جاتی ہیں, اور اپنے والد کو 72 لوگ ہیں خاندان کے جو اب حضرت یوسف کے پاس آتے ہیں. حضرت یوسف اپنا لشکر لے کر مصر کے دروازے پر جاتے ہیں کہ اپنے والد محترم کا استقبال کریں. والد صاحب دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ بچپن میں جو بچہ بچھڑا تھا آج وہ مصر کا بادشاہ بن گیا ہے, اور کر و فر کے ساتھ ایک جاہو جلال کے ساتھ اب جناب استقبال ہو رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت یعقوب نے جب آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو پتا چلا کہ فرشتے بھی استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس باپ بیٹے کی ملاقات کا منظر ہی نرالا تھا. اس سے پہلے کہ حضرت یوسف سلام کرتے, جبریل امین آتے ہیں, کہتے ہیں آپ نے سلام نہیں کرنا, آپ نے پہل نہیں کرنی, آپ اپنے والد صاحب کو کچھ کہنے دیجئے, کیونکہ آپ کے والد نے آپ کے لیے بڑا کمال کا سلام دہن میں سوچ رکھا ہے. اب حضرت یعقوب کہتے ہیں اے غموں کو دور کرنے والے بیٹے, اے غموں کو کافور کرنے والے بیٹے. بڑے پیارے انداز میں آپ نے اپنے بیٹے کو سلام کیا. باپ بیٹے گلے مل کر کافی دیر تک روتے رہے, اور اس کے بعد حضرت یوسف اپنی والدہ کو, اپنے والد کو, 11 بھائیوں کو لے کر اپنے محل میں لاتے ہیں. جب آپ تخت پر بیٹھتے ہیں, یاد رہے اس زمانے کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ کیا جاتا تھا, عزت کے لیے لوگ سجدہ کرتے تھے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ تعظیم کا سجدہ منع کر دیا گیا, حرام قرار دے دیا گیا. آپ سب کو حدیث یاد ہوگی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے, لیکن ہماری شریعت میں سجدے کی اجازت نہیں. پہلے کی شریعت میں اجازت تھی.
اب کیا ہوا؟ 11 بھائیوں نے، والد نے اور والدہ نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا. اور سبحان اللہ، یہ وہ تعبیر تھی، یہ وہ خواب تھا کہ حضرت یوسف نے دیکھا تھا. اور قرآن میں جس کا ذکر موجود ہے، جو آیت میں نے سب سے پہلے تلاوت کی تھی کہ حضرت یوسف نے کہا، قال یا، کیا کہا کہ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اے میرے بابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے، سورج اور چاند دیکھے ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. 11 بھائی، ایک والد اور ایک والدہ گویا آپ کو سجدہ کرتے ہیں. اور سبحان اللہ، اب موقع تھا کہ حضرت یوسف کیا فیصلہ کرتے ہیں. ان 11 بھائیوں کے بارے میں کیا ڈیسیشن کرتے ہیں؟ بنیامین تو سگے بھائی تھے، اب ان 10 بھائیوں کے بارے میں کیا ڈیسیشن ہونا ہے؟ ظلم کی کوئی کمی تھی؟ تکلیف میں کوئی کمی ڈالی تھی انہوں نے؟ مگر دل دیکھیں حضرت یوسف کا، آپ نے اپنے سارے بھائیوں کو معاف فرما دیا، سب کو اس محل میں جگہ دی، سب کو عزت کے ساتھ زندگی دی. اب اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا تو ہم بھی اب ان کے بھائیوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے، برا نہیں کہیں گے، کیونکہ حضرت یوسف نے انہیں معاف کر دیا، گویا اپنا صحابی بنا لیا. لیکن یہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، 2 باتیں تو اتنی ہیں، میں یقین کریں یہ واقعہ گھنٹوں میں بیان ہو سکتا ہے. میں مشورہ دوں گا کہ آپ اس پورے واقعے کو خود تفسیر میں پڑھیں. ون آف دا امیزنگ اسٹوری آف دا قرآن، سورہ یوسف کی تفسیر قرآن صراط الجنان میں آپ پڑھیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ کو ایسا لگے گا یہ پورا سفر آپ حضرت یوسف کے ساتھ کر رہے ہیں. کبھی کنویں میں ہیں، کبھی بازار میں ہیں، کبھی محل میں ہیں، کبھی جیل میں ہیں، کبھی تخت پر ہیں، کبھی بادشاہت ہے، کبھی رحم دلی ہے اور کبھی معافی ہے. اللہ اکبر، یہ ایسا واقعہ ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے کہ اللہ نے حضرت یوسف کو کیسا جگرا عطا فرمایا، ارے کتنی مشکلوں سے گزارا. اللہ اکبر، حضرت یوسف کا واقعہ پڑھ کے جو پہلا سبق ملتا ہے کہ جو رب حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ میری مشکلیں بھی آسان کر سکتا ہے، وہ میری پریشانیاں بھی دور کر سکتا ہے، وہ مجھے بھی غموں کے کنویں سے نکال کر خوشیوں کے اجالے میں داخل کر سکتا ہے. بس ایمان کی ضرورت ہے، اس بلیف کی ضرورت ہے. اور یہ ایک واقعہ نہیں، کاش میں اور آپ قرآن پڑھنے والے ہوتے. حضرت ابراہیم کی آگ کو دیکھیں، ارے نمرود نے کتنی بڑی آگ لگائی تھی، حضرت ابراہیم کا عقیدہ اور ایمان تھا، رب نے اس آگ کو باغ بنا دیا. ارے جو رب آگ کو باغ بنا سکتا ہے وہ میرے غموں کی آگ کو بھی باغ بنا سکتا ہے. حضرت موسیٰ کا واقعہ پڑھیں، دریائے نیل، ارے دریا کا کام غرق کرنا ہے، مگر حضرت موسیٰ کا ایمان تھا، وہ اپنے گھوڑوں سمیت، اپنے لشکر کے سمیت دریائے نیل میں قدم رکھتے ہیں اور وہ دریائے نیل راستے دیتا ہے. ارے جو رب دریائے نیل کے ذریعے حضرت موسیٰ کو راستے دے سکتا ہے، وہ مجھ پھنسے ہوئے انسان کے لیے بھی راستے نکال سکتا ہے. کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی قدرت سے اپنا دل چھوٹا نہ کرنا، اللہ پر یقین رکھنا، وہ رب تمہیں ضرور نوازے گا، ضرور مشکلوں سے نکالے گا. بس وہ ایمان درکار ہے. شاعر مشرق لکھتے ہیں نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، there is only one need، ایمان ایسا چاہیے. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ باغ بن سکتی ہے. ایک اور جگہ شاعر مشرق کہتے ہیں نا، تم آج بھی ایسی بدر والی فضا پیدا کر لو، آج بھی فرشتے مدد کو آ سکتے ہیں. وہ فضا تھی نا، وہ پاکیزہ فضا تھی، وہ پاکیزہ نیتیں تھی، وہ نیتیں نہ رہی، وہ ایمان نہ رہا. دوسری بات جو حضرت یوسف کے واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے، وہ ہم سب کے لیے، بالخصوص خاندان والوں کے لیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے ختم کرنے والوں، نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، میں اپنے چچا کے گھر نہیں جاؤں گا، میں ان کو شادی میں نہیں بلاؤں گا. یہ شادیوں میں تو زیادہ مسئلے ہوتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار کہتا ہے میں تو آؤں گا ہی نہیں اس کی شادی میں، خاص طور پہ انتظار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں جب اس کے گھر میں شادی آئے گی نا پھر اپنا بدلہ لوں گا. ایک طرف کہتے ہیں پیارے آقا کے غلام ہیں، دوسری طرف دل میں بدلے لے کے بیٹھے ہیں. کیا نہیں کیا تھا حضرت یوسف کے بھائیوں نے؟ موقع تھا، بادشاہ تھے، قدرت تھی. ارے وہ تو بیچارے فقیر ہو گئے تھے، کھانے کو نہیں تھا ان کے پاس، اور ادھر بادشاہت تھی. مگر اللہ کے نبی تھے نا، اللہ والوں کے دل بڑے ہوتے ہیں، معاف کرتے ہیں. اور ہم ہیں کہ انتقام کی آگ لیے جل رہے ہیں. آخر میں حدیث سن لو، کاش یہ میسج آج آپ لے جائیں. حدیث پاک کا مضمون ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میں نے رحم کرنا ہے، معاف کرنا ہے، یا خود تیار رہنا ہے آخرت کی پکڑ کے لیے.
تو دل بڑا کریں، رشتہ داروں سے جوڑ لیں، دشمنیاں ختم کریں، کسی نے دل دکھایا ہے کوئی بات نہیں، معاف کر دیں انشاءاللہ۔ ہماری میمنی کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جھک جاتا ہے اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اللہ مجھے بھی معافی کرنے والا، درگزر کرنے والا بنا دے، آپ کو بھی بنا دے۔ یہ ہے رب کا کلام، یہ ہے پیارا قرآن۔ پلیز قرآن پڑھیں، سمجھیں، دل کے دریچے کھولتا ہے، دماغ کے اندر نور داخل کرتا ہے۔ اللہ مجھے بھی پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، ایسے بیانات سننے ہوں تو مدنی چینل دیکھیے انشاءاللہ۔ سوشل میڈیا کے ہمارے اکاؤنٹس فالو کیجئے تو دلوں پر مزید دستک ہوتی رہے گی، اور وہ دن دور نہیں کہ ہم بھی عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔